السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، آج میں بات کروں گا تکلیف دہ مباشرت کے بارے میں۔ یہ ایک جنون حقیقت ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تکلیف دہ مباشرت کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے اور کتنی دیر تک تکلیف دے سکتی ہے یہ مباشرت۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی آپ کو آئندہ بھی جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مباشرت جو ہے نا، یہ ایک پرلطف عمل ہے۔ اس میں میاں بیوی دونوں ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہ قدرت نے، اللہ پاک نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں ان کی نسل کی بقا کے لیے اللہ پاک نے یہ ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہوتا کچھ بھائی ایسے ہے کہ میاں بیوی دونوں کے لیے جو پہلی مباشرت ہے نا، وہ تکلیف دہ ضرور ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اس میں جو خاتون ہوتی ہے نا، بیوی ہے، دلہن ہے، اس کے لیے تکلیف دہ زیادہ ہوتی ہے، چونکہ جب پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے نا تو اس کے چند دن تک اس کو منمل ہونے میں یا ٹھیک ہونے میں کوئی چند دن لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے دوران جتنی بار بھی مباشرت ہوگی وہ عورت کے لیے تکلیف دہ ہوگی، اور کچھ خواتین کو اس کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے مباشرت کے دوران۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جسمانی خرابی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خواتین کو چاہیے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے، اچھی گائنیکالوجسٹ سے، جو فیمیل ڈاکٹر ہے، اس سے چیک اپ کروائیں تاکہ وہ جو بھی ہے اس کی بیماری کا آگ لگ سکے۔ اور یہ تکلیف دہ مباشرت ہوتی کیوں ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا کیوں ہے۔ ایک پردہ بکارت تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تکلیف دہ مباشرت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو انفیکشن ہو سکتی ہے، دوسرا مباشرت کے دوران چکناہٹ کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب چکناہٹ نہ ہو مباشرت کے دوران، تب بھی خواتین کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور اس چکناہٹ کی کمی کی ایک وجہ ہے کہ جب تک خواتین کے احساسات جو ہیں، جذبات جو ہیں پوری طرح نہیں ابھریں گے، وہ چکناہٹ کی کیفیت نہیں بنے گی۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے مباشرت سے پہلے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے جذبات کو ابھاریں تاکہ یہ تکلیف دہ مباشرت کے عمل سے بچ سکیں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو مصنوعی طور پر چکناہٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔